شاہ صاحب، آپ کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر کے ساتھ ہے اور آپ لوگ فکر رضا کے ماننے والے ہیں۔ الحمدللہ۔ میں اس پہ جو سوال رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کی حکومت آ جاتی ہے تو اعلیٰ حضرت کے جو فتاوی جات ہیں، جو دیگر مسالک کو لے کر اعلیٰ حضرت کے فتوے ہیں، تو آپ کیا ان تمام تر فتووں کو ان تمام تر مسالک پر صادر کر کے ان کو اسلام سے خارج کروا دیں گے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ دیکھیں، ہم لوگ تبدیلی ایسے لائیں گے۔ بابا جی کے قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں تھا۔ میں بحیرہ شریف میں پڑھا ہوں، بحیرہ شریف کا یہ اصول ہے، وہاں پر جتنے بھی آستانوں کے پیر ہیں نا، وہ وہاں پڑھتے رہے ہیں میرے ساتھ۔ نور اللہ قادری صاحب کا وہ ایک بیٹا ہے عدنان قادری، ایم پی میں ہے، وہ میرا کلاس فیلو ہے، کمرے میں رہتے رہے ہیں، مطلب وہ نیچے کمرے میں رہتا، کٹھے بیٹھتے تھے، کھاتے تھے۔ قبلہ عالم نور محمد مہاروی کی اولاد ہیں، خواجہ نور محمد مہاروی ان کے، خواجہ اجمل صاحب ہیں ان کے بیٹے، اور پاک پتن والوں کے بیٹے، تھونسا شریف والوں کے اولاد، سیال شریف والوں کے، یہ بڑے بڑے آستانوں کے بھی میں سب کے پاس گیا ہوں، سب کے بڑوں سے ملا ہوں، کسی سے متاثر نہیں ہوا۔ بابا جی کے قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں تھا۔ میں نے صرف ان کو دیکھا ہے، نہ ان کے قریب بیٹھا ہوں، نہ ان کے چہرے کو دیکھ کر پتہ لگ گیا تھا کہ یہ سچ ہے۔ امیر المجاہدین نے جو نظریہ دیا ہے تو سب نے مانا ہے کہ نہیں مانا؟ جب ہم اوپر آئیں گے تو سب مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم آئیں گے تو سب ہماری طرف آ جائیں گے، ہم اپنے اندر اتنی تبدیلی لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں نا، راستے پر چل رہے ہیں نا، اس راستے پر چل رہے ہیں تو وہ کرم بھی فرمائے گا۔ وہ ہمارے اندر کوئی، جب ہمیں حکومت دے گا تو ہمارے اندر لوگ بھی ایسے پیدا کرے گا، لوگ دیکھ کر خود متاثر ہوں گے۔ یہ تو امام شافعی کا چہرے کو دو کر لوگ کہتے تھے، امام محمد آپ کے چہرے کو لوگ دے کر کہتے تھے کہ یہودی نے چہرہ دیکھا تو اس نے کہا اگر چھوٹا محمد ایسا ہے تو وہ بڑے کی کیا شان ہوگی، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو ہمارے بڑوں کے چہرے ایسے تھے، تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے اندر بدلاؤ لیں۔ ابھی تو جوانی ہے، ابتدا عشق ہے، آگے آگے انشاءاللہ۔ آپ نے مسلک رضا کی بات کی، اس وقت آپ کے مسلک کے اندر شدت کافی زیادہ نہیں ہو چکی؟ کہیں پر رافضیت کے فتوے لگ رہے ہیں، کہیں پر نسبیت کے فتوے لگ رہے ہیں، تو کیا اعلیٰ حضرت کی یہ تعلیمات تھی جو آج لوگوں کے اندر اجاگر کی جا رہی ہیں؟ نہیں، اس میں آپ کو ٹائم اگر دیں گے تو آپ کو جواب بڑا آپ فرمائیں۔ بالکل خوبصورت دوں گا۔ ساری زندگی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کفر کے فتوے لگائے، کفر کے فتوے لگائے، کافر کہہ دیا، کافر کہہ دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ آپ نے بابا جی کا کبھی سنا ہے کہ بابا جی نے کہا اعلیٰ حضرت نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس کو کہہ دیا، یوں کر دیا؟ بابا جی نے اعلیٰ حضرت کو ایسا بیان کیا ہے کہ پوری دنیا مانی ہے، یار واقعی کوئی اعلیٰ حضرت ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم کتاب کا رخ اور دکھاتے ہیں۔ آپ جیسے امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کے درمیان جو اختلاف تھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے آج فرقوں میں اختلاف ہے، شاید ان کا بھی یہ اختلاف نہ، ان کا اختلاف مسائل میں تھا، رسول اللہ کی ذات کے اوپر ان کا اختلاف نہیں تھا۔ ہمارا کسی سے بھی کوئی اختلاف ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات کے بارے میں ہے، کہ حضور کے بارے میں کوئی بات کرے، وہ ہمارا ہر کسی سے ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی رہا رافضیت، خارجیت، تو میرا ایک سوال ہے ویسے اہل سنت سے اور ہمارے بریلوی حضرات سے، میرا ایک سب سے سوال ہے، باقیوں سے بھی سوال ہے، کہ جو صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھے کیا کہتے ہیں کون ہے؟ رافضی اس کے ساتھ نہ بیٹھو، یہ سنیت سے۔ خارج جو اہل بیت کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھے، یہ کون ہے؟ ناسمی ہے، ہاں، ناسبی ہے، خارجی ہے، یہی کہتے ہیں ناسبی ہے، ایسے ہی ہے، تو یہ سنیت سے خارج۔ ہم نے مان لیا آپ کی بات۔ جو رسول صحابہ و اہل بیت کے گستاخوں کے ساتھ تعلق رکھے، ان کے ساتھ بیٹھے، وہ رافضی ہے، وہ خارجی ہے، ناسبی ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ صحابہ کی عزت پہلے ہے یا رسول اللہ کی عزت پہلے ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو صحابہ و اہل بیت کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھنے والا اگر سنیت سے خارج ہے تو رسول اللہ کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھنے والا کون ہے؟ آپ اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھیں کون کون بیٹھا ہے، کہاں کہاں بیٹھا ہے۔ سوال یہ ہے، بات یہ ہے کہ وہاں اہل سنت سے خارج ہیں، یہاں اہل سنت سے کوئی خارج نہیں ہے۔ رسول اللہ کی ذات تو صحابہ سے پہلے ہے، صحابہ کی عزت پہلے بعد میں ہے، حضور کی عزت پہلے ہے۔ اب اگر کوئی گورنر حضور کے قانون کو بارے میں بات کرے اور کوئی عالم، کوئی سنی کہلوانے والا ان کے ساتھ جا کر بیٹھے، ان سے چندہ لے، ان سے کچھ بھی لے، پیسے لے، ان سے گرانٹ لے، ان سے محبت کرے، جو کرے، یہاں صحابہ کے گستاخ سے بیٹھنے والا سنی نہیں تو شیطان تاثیر کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے ساتھ بیٹھنے والا کون ہے؟ فرانس کے سفیر کو گلے لگانے، فرانس کے صدر کو گلے لگانے والا وزیر اعظم جو اس کے ساتھ بیٹھے سارے علماء اور اہل سنت کے بڑے بڑے نون لیگ کے ساتھ، تو وہ کون ہے؟ اور امریکہ کے اندر الیکشن ہوا، ایک قادیانی الیکشن لڑا پاکستان کے جو اس وقت جیل میں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے امریکہ میں جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں سارے اس سپورٹ کرو، اس کو ووٹ دو۔
اور اس نے سرکار کے بارے میں بھی بڑے غلط جملے بولے، صحابہ کے بارے، جو اس کے ساتھ تعلق رکھے وہ کون ہے؟ یہ بھی ہمارا سوال ہے. یہاں کوئی نہیں بولے گا، یہاں تو بچتا ہے، مسلمان نہیں بچتا یہاں. اگر وہاں سنیت سے خارج ہے تو یہاں تو اسلام سے خارج ہے. اچھا شاہ صاحب، آپ کے مسئلے کے ایک عالم دین کا بیان میں پچھلے دنوں سن رہا تھا، کیونکہ اب رافضیت اور ناسبیت کی بات ہو رہی ہے تو اسی کے ضمن میں میں نے کہا میں یہ عرض بھی رکھ لوں. تو وہ صاحب فرما رہے تھے کہ اہل سنت کے اندر رافضیت موجود ہے لیکن اہل سنت کے اندر ناسبیت موجود نہیں ہے. تو آپ ان کی اس بیانی کو کیسے لیتے ہیں کہ واقعی میں اہل سنت میں صرف رافضیت ہے، ناسبیت نہیں ہے؟ نہیں جی، ایسا نہیں ہے. امام شافعی کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں اگر اہل بیت کی شان بیان کرنے سے ناسبیت کا فتویٰ لگتا ہے، رافضیت کا فتویٰ لگتا ہے تو میں سب سے بڑا رافضی ہوں. اگر صحابہ کی شان بیان کرنے سے کیا کہتے ہیں اس کو، مجھ پر ناسبیت کا فتویٰ لگتا ہے، رافضیت کا، تو میں سب سے بڑا ناسبی ہوں. آپ پر بھی رافضیت کا فتویٰ لگایا گیا. تو پھر ہم اہل بیت کی محبت کرنے والے ہیں. ہم صدیق اکبر سے لے کے امیر المجاہدین تک جس نے بھی، وہ حضرت امیر معاویہ ہوں، وہ حضرت ابو سفیان ہوں، وہ جو ہوں جنہوں نے سرکار کے اوپر جان نچھاور کی ہے، جنہوں نے، ہم ان کے پاؤں کی خاک برابر بھی نہیں.